کرنا ہے کہ جو علماء ہمیشہ حق بات بولے، کسی موڑ پر بھی کتنی بھی پریشانیوں کا سامنا ہو، اگر واقعی وہ جو ہے عالم ہوگا تو ہر محاذ پر، ہر موڑ پر حق بولے گا۔ یہ نہیں سوچے گا کہ میرے خلاف بستی ہو جائے گی، یہ نہیں سوچے گا کہ وہ بڑا آدمی ہے وہ میرے خلاف باتیں کرے گا، یہ نہیں سوچے گا کہ میرے خلاف کیا ماحول بنے گا، یہ نہیں سوچے گا۔ جو عالم حق ہوگا وہ حق بات ہمیشہ بولے گا۔ یہ مجدد الف ثانی کے مکتوبات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا ہوں، مجدد الف ثانی کے مکتوبات ہے عزیزان گرامی۔ تو مجدد الف ثانی علیہ الرحمت والرضوان کے زمانے میں یہ ایسا ہونے لگا، حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمت والرضوان نے اکبر کے خلاف اعلاء کلمت الحق جو ہے جاری فرمایا، کلمہ حق جاری فرمایا، کلمہ حق جاری فرمایا عزیزان گرامی۔ تو مجدد الف ثانی علیہ الرحمت والرضوان کو بھی جو ہے قید میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا عزیزان گرامی۔ المختصر اتنا کہ حضرت مجدد الف ثانی کئی سال تک جیل میں رہے، کئی سال تک جیل میں رہے۔ ایسا زمانہ آ گیا کہ اکبر انتقال کر گیا، اکبر انتقال کر گیا عزیزان گرامی۔ اس کے بعد جب اس کا بیٹا جہانگیر جو ہے حکومت کا سربراہ بنا، حکومت کا جو ہے وہ بادشاہ بنا، تو عزیزان گرامی اس کے پاس جو ہے خبر لائی گئی کہ آپ کے باپ نے، اکبر نے کئی سال پہلے جیل کے اندر قید کیا تھا ایک آدمی کو۔ آج جیل کا یہ عالم ہے کہ اس ایک آدمی نے جو ہے جیل کے 700 لوگوں کو عالم بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللطیف صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ ایک ہی آدمی نے جیل کے 700 آدمیوں کو عالم بنا دیا ہے، اور جیل کا عالم یہ ہے کہ پانچوں ٹائم جیل کے اندر اذانیں ہوتی ہے اور جیل کے اندر جماعت کے ساتھ نمازیں ادا ہوتی ہے۔ مجدد الف ثانی امامت فرماتے ہیں اس ایک آدمی نے جو ہے 700 لوگوں کو عالم بنا دیا ہے۔ دوسری مسجدوں کا حال یہ ہے کہ دوسری مسجد میں جو ہے لوگ اتنے وہی نہیں آ پاتے نماز میں جتنے کہ جیل کے اندر ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، جتنے کہ جیل کے اندر ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جہانگیر نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ شیخ مجدد کو میری بارگاہ میں لاؤ، شیخ مجدد کو میری بارگاہ میں لاؤ۔ عزیزان گرامی، اس وقت جو ہے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہونے کا اصول یہ تھا، آداب یہ تھے کہ جو بھی بادشاہ کے دربار میں آتا وہ بادشاہ کو سجدہ کرتا، سجدہ تعظیمی کرتا، اور اس کے گیٹ کی چوکھٹ جو تھی وہ اتنی نیچے تھی، اتنی نیچے تھی کہ جب بھی کوئی اس کے اندر جاتا تو اس کو جھکنا پڑتا، اتنا جھکتا کہ وہ رکوع کی حیت پیدا ہو جاتی، رکوع کی حیت پیدا ہو جاتی۔ عزیزان گرامی، مجدد الف ثانی علیہ الرحمت والرضوان کے بعد جب یہ جو ہے پیغام آیا تو آپ نے سوچا یہ مجھے کیوں بلا رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے؟ آپ کو معلوم تھے کہ اس کے وہاں سجدہ تعظیمی کرنا پڑتا ہے، اس کے یہاں ایسے جانا پڑتا ہے جیسے رکوع کی حیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، مجدد الف ثانی علیہ الرحمت والرضوان نے جو ہے شرط لگا دی کہ میں تیری بارگاہ میں تیرے پاس جب ہی آؤں گا جب میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، اس شرط پر آؤں گا کہ تجھے سجدہ نہیں کروں گا۔ عزیزان گرامی، حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمت والرضوان وہاں پہنچے۔ اب کیونکہ چوکھٹ اتنی نیچے تھی کہ وہاں پر جھک کے جانا پڑتا ہے، رکوع کی حیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، مجدد الف ثانی علیہ الرحمت والرضوان اتنے سالوں جیل میں رہنے کے بعد بھی، بادشاہ کے مسلط ہونے کے باوجود بھی کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، بے باک ہے، نڈر ہے۔ آپ جو ہے اس کے جو ہے روم میں کیسے داخل ہوتے ہیں عزیزان گرامی؟ اس کے روم میں ایسے داخل ہوتے ہیں کہ پہلے پیر کو رکھتے ہیں، پھر ٹیڑے ہو کر جو ہے اس کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ حاضر ہونے کا طریقہ جو ہوتا ہے یہ احانت بھرا ہوتا ہے کہ پہلے کسی کے کمرے میں پیر رکھنا، پھر اس کے بعد
بعد जो है अपने धड़ को रखना और इस तरीके से रखना। हजरत मुजद्दिद अल्फ सानी को ये पसंद नहीं था कि मैं इसकी बारगाह में इसके यहाँ पर ऐसे जाऊं जैसे रुकू की हैयत पैदा हो जाए। अजीजाने गिरामी, जहांगीर ने जब ये देखा कि इतने साल कैद में रहने के बाद भी है, आज इसका ये नजरिया है, आज इसके ये हालात है, इस पर कोई इसका किसी चीज का खौफ नहीं है, इसको जो है कोई चीज परेशान नहीं कर रही है। अजीजाने गिरामी, उसके बाद जब हजरत मुजद्दिद अल्फ सानी दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद मुजद्दिद अल्फ सानी अलैहि रहमत व रिज़वान ने उससे गुफ्तगू फरमाई। गुफ्तगू करने के अंदर हजरत मुजद्दिद अल्फ सानी की बातों का इतना असर जहांगीर के अंदर हुआ कि वो आपकी बातों से मुतासिर हो गया और आपको जो है आपका गिरविदा हो गया। अब उसने एक शर्त लगाई, अब उसने कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आप मुझे अपने साथ रख ले। मुजद्दिद अल्फ सानी ने फिर कहा कि मैं तुझे अपने